اگرچہ یہ بات تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ کچھ ادارے کے ذمہ داران ہیں جو دوسرے اداروں پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ادارہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہے، بے بنیاد باتیں کہہ کے اس طرح کے وہ فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے الزامات سے اللہ تعالیٰ مدرسوں کو بچائے۔ ابھی اس وقت ایک آڈیو اور جو آڈیو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، مختلف لوگ بھیج رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 1980 میں، اگرچہ یہ بات تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے، 1980 میں غالباً عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر وصول اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے 1980 میں، یعنی یہ 1400 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً، اور اسی سفر میں ان کو دارالسلام عمر آباد بھی جانا تھا۔ شیخ وصول اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ نے اپنا یہ واقعہ ابھی سال بھر پہلے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کر کے کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کیا، جس کی ریکارڈنگ بعض حضرات کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دارالسلام عمر آباد کے دروازے پر پہنچے امام حرم کو لے کر کے، تو کاکا خاندان کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ ایک کتبہ بکرے کے چمڑے پر لکھ کر کے تیار کیا تھا استقبالیہ۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ابنائے مودودی مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات ہے، جس پر امام حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہٹایا جائے تب میں جامعہ میں داخل ہوں گا۔ یہ روایت ان کو کہاں سے ملی؟ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے دیا ہے حوالہ وصول اللہ عباس کا، جو مکے میں رہتے ہیں اور ہمارے جان پہچان کے ہیں، تو ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں نے ان کو فون کر کے پوچھا تو کہا سراسر غلط ہے، یہ بالکل غلط بیانی ہے، ایسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو جامعہ دارالسلام کا دورہ تھا، اس میں کہاں سے سب باتیں آئیں؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں، جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیش کریں آڈیو ویڈیو، کہاں یہ سب، یہ بالکل غلط بیانی ہے جو ایک مدرسے کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ، وصی اللہ بن محمد عباس مکہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وما آفت الاخبار الا رواتها، کہ اس واقعے میں غلط بیانی کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بعض لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو بیان کرنے والے صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ریکارڈنگ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے اور اس کو بھی نشر کیا جائے۔ زبان کی حفاظت بہت ہی اہم ہے، زبان کو ہم بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں، اور اہل حدیث عالم اگر مسئلے کی تحقیق کیے بغیر کوئی بات کہتا ہے تو وہ منہج اہل حدیث کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہے یہ چیز، وتصبحوا علی ما فعلتم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ کوئی بھی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیں، اور خود اگر نہ کر سکیں تو ایسی باتیں سامنے نہ کریں، اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ علامہ الشیخ انیس الرحمن العظمی حفظہ اللہ نے میرے پاس کسی صاحب کا ویڈیو بھیجا جس میں انہوں نے بڑی غلط بیانی کی ہے، چونکہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی کو نقل کیا، لیکن وہی بات رہی وما آفت الاخبار الا رواتها، اور میری طرف منسوب کر کے کچھ غلط باتوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں علامہ شیخ انیس
حفظہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو تفصیل سے پہلے مختصر اور خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے میں غلط بیانی کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بعض لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو بیان کرنے والے صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ریکارڈنگ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے اور اس کو بھی نشر کیا جائے۔ زبان کی حفاظت بہت ہی اہم ہے، زبان کو ہم بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں، اور اہل حدیث عالم اگر مسئلے کی تحقیق کیے بغیر کوئی بات کہتا ہے تو وہ منہج اہل حدیث کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہے یہ چیز، وتصبحوا علی ما فعلتم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ کوئی بھی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیں، اور خود اگر نہ کر سکیں تو ایسی باتیں سامنے نہ کریں۔ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یاد آتا ہے کہ مغرب کے وقت مدراس ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں سے عمر آباد میں جہاں رہائش کا انتظام تھا وہاں گئے۔ صلاۃ مغرب و عشاء سے فارغ ہونے کے بعد، چائے وغیرہ کی ضیافت کے بعد، کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ نے خوبصورت چمڑے پر لکھا ہوا استقبالیہ جامعہ کی طرف سے پیش کیا، اور خود انہوں نے ہی پڑھا۔ اب اس موڑ پر توجہ سے سنیں کہ اس استقبالیہ کے بعد جامعہ دارالسلام کے جمعیت الطلباء نے بھی اپنا الگ استقبالیہ پیش کرنا چاہیے۔ کمرے کے دروازے پر انہوں نے گھنٹی لگائی، میں نے جا کر کے دروازہ کھولا، چمڑے پر لکھا ہوا استقبالیہ انہوں نے شیخ کے سامنے پیش کرنا چاہا تھا، یعنی پڑھنا چاہا تھا۔ میں نے استقبالیہ کو ہاتھ میں لے کر اس پر سرسری نظر ڈالی تو اس میں یہ جملہ بھی دیکھا کہ ہم ابنائے جامعہ دارالسلام جامعہ ہی کی نگرانی میں مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کے تابع جمعیت طلباء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری جمعیت یعنی طلباء دارالسلام عمر آباد جمعیت الطلباء جو جماعت اسلامی کی نگرانی میں ہے اسی کی شاخ ہے۔ میں نے شیخ سبیل رحمہ اللہ کو طلباء کے آنے اور استقبالیہ پڑھنے کا مقصد بتایا، ساتھ میں یہ جملہ بھی پڑھ کر بتایا، تو سماحت الشیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت آرام کا وقت ہے، استقبالیہ ہم رکھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ان آنے والے طلباء نے رہائش گاہ میں کی حال میں سماحت الشیخ سے ملنے کی رغبت ظاہر کی۔ شیخ رحمہ اللہ حال میں تشریف لے گئے اور سب سے ملاقات کی، دعائیں دی، وہ سب رخصت ہوئے۔ حقیقت یہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے علاوہ شیخ نے جامعہ دارالسلام کے گیٹ پر پہنچ کر کتبہ دیکھنے کی جو بات صاحب ویڈیو نے کہی ہے، اور شیخ نے کتبہ اتارنے کا حکم دیا، اور بڑی سختی سے یہ بھی کہا کہ اتارنے کے بعد ہی ہم جامعہ میں داخل ہوں گے، یہ بات بے سروپا اور باطل ہے۔ اور میں نے یہی قصہ جہاں کہیں بیان کیا، حرم پاک میں یا خاص مجالس میں، تو صرف رہائش گاہ پر طلباء کے آنے اور استقبالیہ پیش کرنے کا ذکر کیا۔ یہ بھی معلوم رہے کہ وہ استقبالیہ میرے ہی پاس تھا، مکتبہ میں محفوظ رکھا تھا، اور اس کو بڑی حفاظت سے کہیں رکھا ہے۔ کل کم سے کم 2 گھنٹے ڈھونڈتا رہا تو وہ استقبالیہ مجھے نہیں ملا،
اور یہ بھی یاد رہے کہ شیخ انیس الرحمن اعظمی اس معتمر اور اس کانفرنس میں اول سے تاخر شریک رہے، تبھی تو ان کو صاحب ویڈیو کی بات عجیب لگی اور مجھ سے اظہار حقیقت طلب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سب پر رحم فرما کر خالص دین کو جاننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، بغیر لومۃ لائم ادب سے لوگوں کو خالص دین کی تعلیم دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جناب میں ہماری سب کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کا ذکر سامنے آیا ہے ان میں سے متوفی حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور احیاء کو بصحت و سلامتی خدمات دین کی خالص دین کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ، وصی اللہ بن محمد عباس، مکہ۔